جی، عالم برزخ کے بعد عالم آخرت ہے. عالم آخرت کے اندر بھی عقیدہ ختم نبوت کی گونج ہوگی. مشہور روایت ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ جب حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے کہ ہمیں یہاں سے نکالا جائے، اتنی حبس ہے اور بہت مشکل سے یہاں کھڑے ہیں. تو وہ جائیں گے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس. پھر وہ چلتے چلتے، تفصیلی روایت آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی، پھر وہ آخر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ اللہ سے عرض کریں، شفاعت کریں، حساب کتاب شروع ہو، اس مصیبت سے جان چھوٹے. وہ کہیں گے نہیں، اگر آپ نے جانا ہے تو آج ایک ہی ہستی ہے جو اللہ کے سامنے زبان کھول سکتی ہے، اللہ سے ہم کلام ہو سکتی ہے. اور وہ ہستی کون ہے؟ جاؤ اور وہ اللہ کے رسول محمد خاتم النبیین، خاتم النبیین، ان کے پاس جاؤ، وہی اللہ کے سامنے شفاعت کر سکتے ہیں. تو پھر اللہ کے محبوب کے پاس حاضر ہوں گے تو اللہ کے محبوب سر سجدے میں رکھیں گے، اور آپ نے فرمایا میں وہ تسبیح کروں گا جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، اللہ اسی وقت میرے ذہن میں لقا کریں گے. تو اللہ شان ہو فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد سل توتا، ہے ہمارے محبوب جی سر اٹھائیں، مانگنا آپ کا کام ہوگا، دینا ہمارا کام ہوگا. تو وہاں بھی یہ گونج ہوگی محشر کے میدان میں ختم نبوت کی. عقیدہ ختم نبوت کو وہاں بھی واضح کیا جائے گا کہ آخری نبی ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ایسے ہی آپ دیکھیے گا کہ جو مساجد ہیں، ہماری مسجدیں ہیں، یہ بھی مستقل ختم نبوت کی دلیل ہیں. اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو عبادت خانے ہیں، مختلف مسالک ہیں، مذاہب ہیں اور مختلف لوگ موجود ہیں، ان کے اپنے عبادت خانے ہیں، عیسائیت کے ہیں، کتنے پتہ نہیں کتنے ہیں. تو سب سے زیادہ مساجد ہیں، اور مساجد یہ ختم نبوت کی ایک بہت واضح دلیل ہے. باقی جتنے مذاہب ہیں آپ دیکھ لیجئے گا، وہ اپنے عبادت خانے کو بیچ کے وہاں جو چاہے بنا سکتے ہیں. آج عبادت خانہ ہے، کل وہاں شراب خانہ بن سکتا ہے. آج ان کے یہاں عبادت خانہ ہے، کل وہاں بازار بن سکتا ہے. لیکن مسجد کے بارے میں یہ حکم ہے، جہاں ایک دفعہ مسجد بن جائے دوبارہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی کے اندر بہت تفصیل لکھی ہے کہ مسجد کب بنتی ہے. یعنی ایک آدمی جگہ وقف کی وہ مسجد بنے گی، یا اذان دیں پھر مسجد بنے گی، یا پھر وہاں نماز پڑھیں پھر مسجد بنے گی. اور عام مفتیان بھی اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں، کریں کیا کہ مسجد کب بنتی ہے. اس پہ بڑے بڑے مسائل اور بڑے فتاوی ہوتے ہیں. لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل آخر میں بڑا عجیب کمال کرتے ہیں، وہ 10 صفحے لکھیں لیکن انہوں نے خلاصہ ایک لفظ بھی نکالنا ہوتا ہے. تو ساری تفصیلات لکھنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں بالقول وعلیہ الفتوی، وبالقول وعلیہ الفتوی. اگر علماء کرام سن رہے ہیں تو بہت بڑی ان کے لیے ایک یہ علمی پوائنٹ ہے. ساری بحث لکھنے کے بعد لکھتے ہیں بالقول وعلیہ الفتوی. جس نے زبان سے کہہ دیا یہ میری جگہ مسجد ہے، فرمایا زبان سے کہنے کے ساتھ ہی وہ مسجد بن جاتی ہے، وہ علی الفتوی، اسی پر فتویٰ ہے. اب یہ جگہ تبدیل نہیں ہو سکتی. جو کچھ بھی ہو، اگر آبادی بھی ختم ہو جائے، آپ کو ہجرت کر کے وطن چھوڑنا پڑے، لیکن اس جگہ کو آپ مخصوص کر جائیں گے، نشاندہی کر دیں گے کہ یہ مسجد ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. پہلے جتنے ادیان آئے ہیں سب کے عبادت خانے تبدیل ہو سکتے تھے، شریعت نے کوئی ممانعت نہیں کی تھی، کیونکہ امت محمدیہ اس نے قیامت تک رہنا تھا. اس لیے ان کی عبادت خانوں کو، مساجد کو بھی قیامت تک کے لیے کر دیا گیا. اور حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ شان ہو، ان عبادت خانوں کو ختم نہیں کریں گے بلکہ اٹھا کے جنت کا حصہ بنا دیں گے. تو یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے نا
یہ جو ہمارے حافظ پھر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، 6 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، اور الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا وہ مختصر اوقات کے اندر قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں۔ میرے کلاس فیلو ہیں، ہم نے کتاب پہ پڑھا، ڈاکٹر یوسف صاحب ہمارے لاہور کے اندر، سمن آباد کے اندر، تو وہ ہم جب پڑھتے تھے تو عالم جب بنے تو وہ حافظ نہیں تھے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ان سے ملاقات ہوئی ہمارے محل فقیر کے اندر اجتماع کے موقع پہ، تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ میں نے حفظ کیا، اور حفظ بھی بڑا کمال کیا ہے۔ 1 مہینے میں نے یہاں مسجد میں اعتکاف کیا، جب مسجد میں اعتکاف کے لیے آیا تھا میں حافظ نہیں تھا، اور جب میں نے اعتکاف ختم کیا مہینے کا میں حافظ تھا، سانہ پارا یاد کرتے تھے۔ تو یہ اتنے حافظ، اور میرا خیال ہے قرآن پاک کو اس انداز سے یاد کرنا، کوئی چھوٹی سی کتاب، چند ورقوں کی کتاب بھی ایسے یاد نہیں ہوتی جیسے قرآن پاک یاد ہو جاتا ہے۔ یہ ہر حافظ ختم نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ اس دین نے چلنا ہے قیامت تک، اور اس کی تعلیمات نے چلنا ہے قیامت تک۔ تو اللہ شان نے اس دین کی کتاب کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ پہلی جتنی کتابیں تھیں مستحفظوا من کتاب اللہ، کہا تھا تمہاری کتابیں یاد کرو، سنبھالو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ شان نے فرمایا نہیں، یہ قرآن پاک تمہاری ذمہ داری نہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن پاک نازل کرنا بھی ہماری ذمہ داری، اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ ہر حافظ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اس سے بڑھ کے آپ دیکھ لیجئے گا، یہ جو اس وقت دین کے اعتبار سے سب سے زیادہ کام جو جماعت کر رہی ہے، جہاد والے ہمارے ہیں، خانقاہوں والے ہمارے ہیں، ختم نبوت والے ہمارے ہیں، ساری، بلکہ ایک پتے کے بعد ذہن میں رکھنا، میرا تو یہ ضمیر ہے کہ کوئی آدمی اگر جنگل میں بیٹھ کے درخت کے نیچے بھی دین کی بات کر رہا ہے، وہ بھی میرا ہے، میں اس کی تائید نہیں کر سکتا، تو کم سے کم مجھے مخالفت نہیں کرنی چاہیے، سارے ہمارے ہیں۔ لیکن تبلیغی جماعت ایک ایسی جماعت ہے جو ختم نبوت کی چلتی پھرتی دلیل ہے۔ یہ دین کا کام کیوں کر رہے ہو؟ گھروں میں بیٹھو۔ کہتے میں کیوں گھر میں بیٹھ جاؤں جب میرے نبی آخری نبی ہیں، دین تو قیامت تک چلنا ہے، اللہ کے محبوب مجھے ذمہ داری دے کے گئے ہیں، تو لہٰذا میں دین آگے پہنچا رہا ہوں۔ یہ ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان پہ ذمہ داری کا عائد ہونا، تبلیغی جماعت اس کی چلتی پھرتی دلیل ہے۔ اور ہم بات کو سمیٹتے ہیں، خلاصہ نکالتے ہیں، یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ ہر عالم میں اس کی گونج ہے، ہر انسان کو اس کی پہچان ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اس عقیدے کو انسان تو انسان، جانور بھی جانتے ہیں۔ میں ابھی تلاش کرنے گیا تھا کتب خانے کے، کتاب ملی نہیں ہے، حیات الحیوان کے اندر ایک واقعہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حمار تھا، ہم اس کو گدھا کہتے ہیں، ہمارے گدھے اور ہیں، ان کے حمار تھے، وہ گدھے نہیں تھے، ان کے تو جو ہے چلنے کا انداز ہی اور تھا، ہمارے گدھے تو بالکل گدھے ہی ہوتے ہیں ہمارے، تو وہ حمار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حمار تھا، اور وہ ایسا سیانہ تھا کہ اللہ کے محبوب کے دروازے کے پاس رہتا تھا، اللہ کے محبوب کو کوئی ضرورت پڑتی اب اس گدھے کو بھیج دیتے۔ میں نے علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات الحیوان کا حوالہ نقل کیا ہے، میرے پاس کتاب مجھے ملی نہیں، ورنہ صفحہ میں آپ کو بتلاتا کہ اللہ کے محبوب بھیجتے اس کو فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ، وہ جاتا اور جا کے دروازے پہ دستک دیتا اور دروازہ کھٹکاتا، جسے صحابی سمجھ جاتے کہ یہ اللہ کے محبوب کا بلاوا آیا ہے، وہ خدمت میں جا کے حاضر ہو جاتے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے حمار، آپ کی شادی نہ کروا دیں؟ تو کہا کہ اللہ شان نے گواہی عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی بولنے کی، فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میں شادی کروں۔ تو آپ نے فرمایا تو کیوں نہیں چاہتا کہ شادی ہو؟ ہر آدمی شادی کا مطلب ہی خوشی ہوتا ہے، نام سن کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، تو آپ شادی کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ میں نے اپنے آبا و اجداد سے سنا ہے کہ ہماری نسل پہ 70 نبیوں نے سواری کی، ہماری نسل پر 70 نبیوں نے سواری کی، میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں،
اور آپ اس جماعت نبیوں کی آخری لڑی کے آخری موتی ہو، آپ آخری نبی ہیں۔ میں نہیں چاہتا، کیونکہ اس کے بعد نبوت کو نہیں، پر نسل نے چل کے کیا کرنا ہے۔ جب اللہ کے محبوب کا انتقال ہوا، آپ نے دنیا سے رحلت فرمائی، تو کہتے وہ گدھا ایسے روتا تھا، رو رو کے جا کے اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور مر گیا، اور کہا نبوت ختم ہے اور نسل بھی ختم ہے۔ معلوم یہ ہوا یہ عقیدہ ایسا ظاہر باہر ہے کہ اس کو جانور بھی جانتے ہیں، اور جانوروں میں گدھے بھی اس کو پہچانتے ہیں۔ جو بندہ اس عقیدے کو پہچانتا نہیں، وہ جانور نہیں، گدھا نہیں، بلکہ گدھے سے بھی بدتر ہے۔ تو وہ اللہ مجھے آپ کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔